السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا بنذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے 2-3 آیتیں اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے جو آیت اور حدیث دل سے متعلق ہے. لہذا آج میں اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے دل پر عرض کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کافروں کے دل کا بھی بیان کیا، منافقوں کا دل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایمان والوں کے دل کا بھی بیان کیا. کافروں کے دل کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یعنی یہ لوگ ہدایت لانے والے نہیں ہیں. یہ ان کافر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں جو کافر کفر کرنے کے بعد ہدایت نہیں لاتے. ایسے بھی کافر ہیں جو دنیا میں پہلے کافر ہوتے لیکن بعد میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن جو کافر ہے اس کے بعد وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے انسان اور جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا. آگے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. کچھ بھی بولو، حق کی بات بتاؤ، سچائی بتاؤ، اللہ کے بارے میں بولو، لیکن نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سننا نہیں چاہتے، سنتے نہیں. نہ وہ اپنے دل سے حق بات کو سمجھتے ہیں، نہ وہ آنکھوں سے اپنی حق بات کو دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل،
یہ لوگ جو ہے چوپائیوں کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے، بلکہ فرمایا ان سے بھی کہیں بدتر ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب جانور کو پالتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، کتے بلی کو پالتے ہیں یا دوسرے جانور کو پالتے ہیں، وہ جانور بھی جب اپنے مالک کے ساتھ ہل جاتے ہیں، ان کو لگا ہو جاتا ہے تو وہ ان کی بات مانتے ہیں، وہ بھی ان کی بات مانتے ہیں۔ اگر ان جانوروں کو آپ بلائیں گے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ انسان ہو کر بھی جانور سے بدتر ہے۔ کم سے کم جانور تو بھی اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے، لیکن یہ لوگ کہنا نہیں مانتے۔ اولئک ھم الغافلون، اور یہ لوگ غافل لوگ ہیں، غفلت میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے سیل لگا دی ہے، مہر لگا دی، کافی لوگ۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حشر کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کے دل کے بارے میں فرماتا ہے، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ ان کے دلوں میں حسد ہے، نفاق ہے، اسلام سے نفرت ہے۔ تو یہ بیماری ان کے دلوں میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کی وجہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیسے بولتے تھے؟ جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان کے سامنے جھوٹ بولتے تھے۔ جب یہ چھپ کر کافروں سے ملتے تو ان سے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ میں مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے اور دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے کافروں کے لیے بڑا عذاب بیان فرمایا، لیکن یہاں پر دردناک عذاب، کیونکہ یہ جو گروپ ہے یہ کافروں سے زیادہ ڈینجر ہے۔ کافر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، وہ سامنے آپ کے سامنے، لیکن منافق جو مسلمان کے ساتھ میں رہتا ہے، نمازی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے پورے کام اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ اس لیے بولتے تھے کہ مسلمان نہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دل کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا إِلَّا مَنْ أَتَى يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ قیامت کے دن تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس دل کے جو تم بغیر بیماری کر لے کر آئے ہو، اس میں کوئی بیماری نہ ہو، قلب سلیم ہو، یعنی اس دل کے اندر نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو۔ تو جو ایسا دل لے کر آئے گا، ایمان والا دل، کہ جو کفر، شرک، نفاق سے پاک ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ان کے لیے جنت ہے، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ تو دیکھیں کافر جو لوگ ہیں، جو اپنے دل میں کفر رکھتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ ان کو عذاب ملے گا، بڑا عذاب۔ اور جو منافق ہے ان کو دردناک عذاب ملے گا، کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے۔ لیکن ایمان والا
مسلمان جو صاف دل لے کر جائے گا قیامت میں بغیر نفاق کے، بغیر کفر کے، بغیر شرک کے، تو اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایمان ہونے کے بعد بھی، ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں، ہمارے سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ دل گناہوں سے زد آلود ہو جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے دل پر زد لگ گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرنا اور زیادہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے صفائی کی، ہر ایک چیز کے لیے صفائی کا کوئی آلہ ہوتا ہے، آلہ جیسے کپڑے دھونے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ صابن ہوتا ہے، یا سفید کپڑے ہوتے ہیں اس کے لیے لیکوڈ آتا ہے، آلہ، آپ اس میں دھوئیں گے تو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب لوہا زنگ پکڑ جاتا ہے تو اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کا زنگ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل کی صفائی کے لیے آلہ کیا ہے؟ وَصَفَاءُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو دل پہ یہ گناہوں سے دھبا پڑ گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے محترم دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرے تاکہ ہمارا دل یہ صاف ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے دل کی بڑی فکر تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور یہ فرمائے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ راستے میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ملے کہ حنظلہ کو کیا ہو گیا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا ہوں، دین کی باتیں سنتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت دوزخ میرے سامنے ہے، تو میری دل کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے، میں دنیا میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، تو میری وہ کیفیت نہیں رہتی، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں نفاق ہو گیا، میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو دونوں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ بیان کیا کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے، جب میں آپ کے پاس رہتا ہوں تو میری حالت کیسی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، اگر آپ کی حالت ہمیشہ ایسی رہنے لگے جیسے میرے پاس رہتی ہے تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرشتے راستوں میں اور آپ کے بستروں پر آ کر آپ سے مصافحہ کرنے لگے۔ اگر یہی کیفیت ہمیشہ رہنے لگے تو فرشتے راستوں میں آئے آپ سے مصافحہ کرے اور بستروں پہ آ کر مصافحہ کرنے لگے۔ تو یہ وقت وقتی کی بات ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم بیان سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، کسی میت کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب دنیا کے کام میں رہتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی، ہماری دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔
تو یہ وقت کی بات ہے. کیفیت تو بدل سکتی ہے کیونکہ ایمان، ہمارا ایمان کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے، ایک جیسے لیول میں نہیں رہتا. لیکن ہمیں اپنے دل کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اگر ہمیں نیک کام کرنے سے خوشی ہو رہی ہے، برائی سے ہم کو دکھ ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان صحیح سلامت ہے اور ہمارا دل صحیح ہے. لیکن اگر ہم دنیا کے کام ملوث ہو گئے، دین کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ ہمارا دل صحیح سلامت رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے عرض کیا کہ حذیفہ، آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی لسٹ دی ہے، آپ وہ لسٹ منافقوں کے نام کے مجھے دکھا دیجئے کہ کون کون لوگ منافق ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ راز کی بات ہے، یہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، یہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کون پوچھتے ہیں؟ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی آتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے تھے. ایسی شخصیت، ایسی ہستی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہی ہے کہ حذیفہ کہ بتاؤ، اچھا مجھے لسٹ آپ نہیں دکھاتے لیکن کم سے کم یہ تو بتا دو کہ اس لسٹ میں منافق کوئی میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. تو دیکھیے یہ تھی صحابہ کی فکر. اتنے بڑے درجے کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے آپ کی، اپنے دل کی فکر کرتے تھے، کہیں ہمارا دل نفاق سے، حسد سے آلود تو نہیں ہو گیا. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو حسد سے، نفاق سے، ہر طرح کی بیماری سے پاک رکھیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی چیز کام آنے والا نہیں ہے. تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا مال کوئی تم کو نفع نہیں دے گا سوائے اس دن کے جو دل بغیر نفاق، بغیر حسد اور بغیر کفر کے لے کر آئیں گے بقلب سلیم. اور جب ایسا دل لے کر آپ آئیں گے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پھر آپ کو جنت ملے گی، جنت آپ کے قریب کر دی جائے. تو ہمیں چاہیے محترم دوستوں کہ ہم اپنے دل کو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک و صاف رکھیں، حسد سے، غیبت سے، حسد سے، نفاق سے، کفر سے، ہر طرح کی بیماری سے پاک و صاف رکھیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہر طرح کی دل کی بیماری سے بچائے اور کہنے سننے سے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.